اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں کو بیان کیا ہے، بہت ساری صورتوں کو بیان کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ایسی آیت قرآن کریم میں بیان کیا ہے جو تمام آیتوں کا جامع ہے، یعنی وہ آیت جامع ترین ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ساری چیزوں کو داخل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اور کس نے پوچھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کون سی آیت ہے قرآن کریم میں جو جامع ترین ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو رکھ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور وہ صاحب مفسر قرآن ہیں، قرآن کی تفسیر کو بیان کرنے والے تھے اور مفسر قرآن تھے، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے کن چیزوں کا ہم سبوں کو حکم کیا ہے اور کن چیزوں سے روکا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو 3 چیزوں کا کرنے کا حکم کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حکم کرتا ہوں عدل کا، ایک انصاف کا۔ کس کا؟ انصاف کا۔ اور انصاف معلوم ہے کہاں کہاں پہ آتا ہے۔ ایک انسان جب کہیں فیصلہ کرتا ہے، جب آپس میں کوئی وواد، کوئی لڑائی اور جھگڑے ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ انصاف کا پہلو اختیار کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک انسان کو نصیحت کیا ہے کہ تم عدل کا معاملہ رکھو، انصاف کا معاملہ رکھو، اور آگے فرمایا والاحسان، اور حسن سلوک کا معاملہ رکھو۔ اب جیسے کہ اس طریقے سے آج جو ہے ایک انسان اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے اور والدین کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ رکھنا چاہیے، اور ایک انسان دوسرے مخلوقات کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، یہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو نصیحت کیا ہے کہ جب بھی تم کسی دوسرے مخلوقات کے سامنے آؤ تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر کوئی جاندار ہے، کوئی جانور ہے، تو اس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک رکھو۔ ایسا نہیں کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، اس کے اندر دماغ نہیں ہے تو اس کو ہم لاکھوں سے مار کے اس کو بھگا نہیں دیں گے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ اچھے سلوک رکھو اور حسن سلوک کے ساتھ اس کے سامنے آؤ، روبرو آؤ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا تیسری چیز ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ رب العزت نے تیسری چیز حکم فرمایا، نصیحت کے طور پر فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے رشتہ داروں کے حقوق کو تم ادا کرو۔ کس کے؟ رشتہ داروں کے حقوق کو تم ادا کرو۔ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو میرے بھائی اور بزرگوں وہ اللہ کی بتائی ہوئی چیز پر اور بتائی ہوئی بات پر عمل کرتا ہے۔ عام طور پہ ایک انسان، ایک مسلمان ہی کو لے لیجیے کہ وہ مسلمان جو ہے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جب کوئی مسلمان بندہ مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان پر حق ہے کہ اس کی عیادت کرے۔ عیادت بولے یعنی کہ اس کا بیماری کے بارے میں پوچھ تاچھ کرے کہ بھائی کیسے بیمار ہوئے، آپ کے احوال کیسے ہیں، آپ کی زندگی کیسے چل رہی ہے، کس
طریقے سے آپ گزار رہے ہیں، لیکن آج ہم مسلمان ہیں لیکن پھر بھی کسی سے پوچھنے نہیں جاتے، بیمار ہے تو جانے دو، مرے گا تو جلدی ہی ٹھیک ہے۔ آج ہماری زبان پر یہ آواز، یہ زبان سے نکلتے ہیں میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت کے بات کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بات کو نہیں لیتے اپنے زندگی میں۔ اسی طریقے سے مسلمان پر حق ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے، یہ حق ہے۔ رشتہ داروں کے کہیں یہ حق ہے، اور مسلمان کے ناطے تو ہے یہ حق ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، تو ایک مسلمان ایک رشتہ دار پر حق ہے کہ وہ رشتہ داری کو نبھائے اور پوچھے اس کے گھر میں کہ تمہارے گھر کے احوال کیسے ہیں، تمہاری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے، بسر کر رہے ہو، آپ بتاؤ ذرا۔ آج ہم بھی اس سے پیچھے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ یأمر بالعدل، کہ انسان تم عدل کا معاملہ رکھو، والاحسان اور حسن سلوک کا معاملہ رکھو، وایتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو۔ یہ تینوں چیزیں ایک انسان کے ساتھ وابستہ ہے، یہ تینوں چیزیں ایک انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ آج جو ہمارا معاشرہ اور آج ہمارا رہن سہن، اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ پولیٹکس لے لیتے ہیں، راجنیتک میں آ جاتے ہیں، سیاست میں لے آتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ وہ بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو اگر کسی نے پیسہ دے دیا تو اس کے ساتھ وہ ہو گیا، اگر کسی نے اس سے زیادہ بڑھ کر دے دیا تو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ایک حاکم ایک کس طریقے سے ایک انسان جس طریقے سے گاؤں کے اندر ایک مکھیا ہوتا ہے، ایک پنچ ہوتا ہے، سرپنچ ہوتا ہے، وہ بھی اسے بھی عادل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ فلاں شخص نے زیادہ سے زیادہ پیسہ دے دیا تو آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیے۔ یہ میرا بھائی اور بزرگ قرآن کریم کے خلاف وہ کام کر رہا ہے۔ جس کو اللہ رب العزت نے اس کو حاکم بنایا ہے، اس کے لیے ضروری بنتا ہے کہ وہ عدل کا معاملہ رکھے، انصاف کا معاملہ رکھے۔ آج ہمارے گاؤں میں بھی، اپنے گھروں میں بھی عدل کا ہم رویوں کو اختیار نہیں کر رہے ہیں، عدل کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں۔ بیویوں کے حقوق کیا ہیں، بیویوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے، نہیں کر رہے ہیں۔ آج جو ہے اولاد ہے، اگر کسی کی 4 اولاد ہے تو 4 اولاد میں سے ضروری بنتا ہے والدین کے لیے کہ 4 کو پڑھائے، یہ عدل ہے اور عدل واجب اور ضروری ہے۔ والاحسان، حسن سلوک کا معاملہ رکھو۔ آج ہم خود دیکھیں اپنی زندگی میں، آج اچھا جو ہے کوئی انسان مسلمان ہے تو اس کے ساتھ تو بدرجہ اولا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، اس کی زبان میں مٹھاس ہو اور اس کے کیا کہتے ہیں بدتمیزی سے پیش نہ آئے۔ یہ حسن سلوک ہے۔ اگر آپ کسی مسلمان کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کا حسن سلوک یہی ہے کہ آپ اس سے اچھے طریقے سے ملیں۔ آج جو مسلمان اس پر بھی عمل نہیں کر رہا ہے، وایتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں، اس پر بھی ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا حکم فرمایا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ فحشاء کسے کہتے ہیں؟ برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ رب العزت کیا ہے منع کر رہے ہیں۔ آپ بے حیائی اور بری باتوں میں دیکھ لیجیے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم بری باتوں سے اور برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور جو اللہ رب العزت نے منع کیا جن چیزوں سے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے تو اس سے بھی تم باز آ جاؤ۔ وَالْبَغْيِ، اور تم ظلم سے باز آ جاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت 3 چیزوں سے روکتے ہیں۔ نمبر 1 برے کاموں سے اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اور برے والمنکر، جو اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے، جن چیزوں سے روک دیا اللہ رب العزت نے اس سے تم رک جاؤ۔ والبغی، اور ظلم سے تم بچ جاؤ۔ ظلم سے بھی اللہ رب العزت نے روکا ہے۔ معلوم کیا چلا کہ یہ جو آیتیں، ایک آیت ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو ہے 4-6 چیزوں کو بیان کیا، 3 چیزوں کا کرنے کا حکم کیا اور 3 چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے۔ آج جو ہے بہت ساری جگہوں پر جو ہے ظلم، لوگ جو ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں۔
ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان آیتوں کے اندر جو اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو بتایا ہے، نصیحت کیا ہے، فرمایا آگے یعظکم لعلکم تذکرون کہ اللہ رب العزت تم کو نصیحت کرتے ہیں۔ لیکن انسان جو ہے مسلمان کھویا ہوا ہے، قرآن کریم کو بھی نہیں پڑھتا اور نہ سمجھتا ہے، اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرنے والے بن جاؤ، نصیحت قبول کرنے والے بن جاؤ۔ آج ہم نصیحتوں کو بھی نہیں دیکھتے۔ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے اور ہم سبوں کو قرآن کے اوراد کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، قرآن کے آیتیں کیا بتلا رہی ہیں۔ اگر آج ہماری زندگی قرآن والا ہو جائے اور سنت والی زندگی ہو جائے تو میرے بھائی اور بزرگوں ہم سبوں سے بہتر ہوں گے۔ اور نہیں اگر ہم قرآن کریم کو نہیں پڑھتے ہیں، حدیث کو نہیں سمجھتے ہیں اور پھر یوں ہی جانوروں والی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر میرے بھائی اور بزرگوں مرنے کے بعد بہت بھاری پڑے گا۔ اور اللہ رب العزت کی جتنے بھی ارشادات ہیں ان پر ہم سبوں کو عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو نیک، متقی، پرہیزگار اور صالح بنائے، جو کہ زندگی بہت ہی کم ہے، اور اس زندگی کے اندر ہم سبوں کو نیکی کرنے والا بنائے، چونکہ گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، گناہوں کا انبار بہت ہیں دنیا کے اندر، دیکھیے جگہ جگہ پر گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ گناہ سے زیادہ ہمارے ثواب